بیٹھک میں آج میرے ساتھ ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھکیں کیا کرتے تھے لاہور میں. زمانہ بدل گیا، منظرنامہ بدل گیا، لیکن بیٹھکیں پھر بھی ہم کرتے رہتے ہیں، اور ان بیٹھکوں میں اب ہم ان کتابوں کے تذکرے کرتے ہیں جو ہم اپنے اپنے طور پر لکھ رہے ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں سید حامد یزدانی صاحب کو. بڑی محبت. حامد بھائی، بہت ساری باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، مگر آج کے اس ایپیسوڈ میں کچھ مختصر سی باتیں اپنے قارئین کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے. دونوں ہی حقیقتیں ہیں، قارئین بھی ہیں چونکہ آپ بھی کتابیں لکھتے ہیں، ہم بھی کتابیں لکھتے ہیں، تو ہمارے قارئین بھی ہیں اور وہی ہمارے ناظرین بھی. اس تناظر میں میں جو آپ آج کل قسط وار ایک سیریز لکھ رہے ہیں اس کو بھی زیر گفتگو لاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی یہاں پہ رہتے ہوئے جو کتابیں پبلش ہو رہی ہیں. ہم ابھی راستے میں ہیں، خالی بالٹی اور دوسرے افسانے، بہت ساری اور کتابیں بھی آپ لکھ رہے ہیں اور وہ یادیں بھی آپ لکھ رہے ہیں. تو کیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ کینیڈا میں جو بیٹھکوں کا سلسلہ ہے اس وقت؟ سب سے پہلے تو طاہر بھائی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بیٹھک میں مجھے یاد کیا. میری ایک دیرینہ خواہش پوری ہو گئی کہ واقعی جیسے آپ نے فرمایا کہ جو بیٹھکیں لاہور میں ہوا کرتی تھیں تو اب ان کا تسلسل جو ہے وہ ٹورانٹو میں آپ قائم کر رہے ہیں اور بہت کامیابی سے کر رہے ہیں. اب وہ یادیں، جیسے کہ پروگرام سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ انتظار حسین صاحب کو یاد کر رہے تھے کہ یادوں کا دھواں جو ہے، تو ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آگ ہوتی ہے تو ہم ہاتھ سینک رہے ہوتے ہیں سردی میں، وہ ایک حدت بھی ہمیں فراہم کر رہی ہوتی ہے. اچھا، اس کے بجھ جانے کے بعد کا جو منظر ہوتا ہے اس کو یاد کرنے کا، تو اس میں ایک اپنی توانائی ہے نا. تو بعض دوست جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ بعض اوقات ایک نوسٹیلجیا کی ٹرم استعمال کر کے تو رد بھی کرتے ہیں ایسی یادوں کو اور احساسات کو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوسٹیلجیا کوئی منفی تصور نہیں ہے. جتنا بڑا ادب تخلیق ہوا وہ کسی طور بھی یادوں سے کٹا ہوا نہیں ہے نا، کم از کم مجھے ایسا لگتا ہے. وہ یعنی بالکل اسی طرح سے طاہر بھائی کہ جس طرح سے مستقبل کا سفر یا آگے کا سفر ہم بیک ویو کو دیکھے بغیر نہیں کر سکتے ہے نا، شیشے کے بھی محفوظ، تو اسی طرح سے جو ہے وہ یادوں کا دھواں جو ہوتا ہے وہ ہمیں زندگی کے حقائق کی، جو ہم نے زندگی کے تجربات کیے ان کی لو یاد دلاتا رہتا ہے. جس کا ذکر آپ نے کیا یاد نامہ، جو مجھے یاد ہے کہ نام سے میں لکھ رہا ہوں، وہ یادداشتیں تو میری ہیں لیکن ہیں ابھی تک جو میں نے لکھی ہیں سبھی والد صاحب کے حوالے سے. وہ مناظر محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں کہ وہ موجود تھے ہے نا. وہ تھے، ان کے دوست تھے، احباب تھے، دفاتر تھے، سڑکیں تھیں، گلیاں تھیں، دکانیں تھیں، سگریٹ تھے، دھوئیں تھے، چائے تھی. تو ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ منظر محفوظ ہو جائیں. اس لیے میں انہیں جھلکیاں کہتا ہوں کہ پوری یادیں تو نہیں ہیں، تو کچھ نہ کچھ محفوظ ہو جائے تو اچھا ہے. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ میں مفسر کبھی وقت ملا تو اپنی یادیں بھی لکھوں گا جس میں آپ جیسے خوبصورت دوست جو ہیں وہ بار بار آئیں گے. دیکھیے، آپ نے بات کی اپنے والد صاحب کے حوالے سے، اور جو آپ ابھی ایک سلسلہ لکھ رہے ہیں اس میں محترم سید یزدانی جلندری صاحب کا جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اصل میں ایک پورا منظرنامہ ہے. صرف آپ کے والد صاحب کا ہی اس میں ذکر نہیں ہے، وہ پوری ارد گرد کی فضا ہے. پھر آپ نے انتظار حسین صاحب کی کتاب یادوں کا دھواں کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نوسٹیلجیا. اب نوسٹیلجیا اور انتظار حسین
آپس میں بہت ہی لازم و ملزوم ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ظالم و مظلوم ہے۔ اچھا، لیکن میں ریسنٹلی حامد بھائی اس بات پہ کنونس ہوا ہوں کہ ادب تو ہوتا ہی ناسٹیلجیا ہے۔ کیا بات ہے جی، چونکہ ادب میں تو ہم جو بیت چکی ہوتی ہے اس کو ہی نارملی نیریٹ کر رہے نریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی فیوچر کی بات بھی اگر ہم کہیں کرتے ہیں تو وہ ماضی کے ہی پس منظر میں کر رہے ہوتے ہیں۔ درست بالکل۔ اچھا، پہلے میں بھی بڑا حامد بھائی اس ٹرمینالوجی سے، ناسٹیلجیا سے نا فیشن کی حد تک بڑا ریپیلنٹ تھا جی کہ بڑا یار یہ کیا ناسٹیلجیا، لیکن ادب تو ہوتا ہی ناسٹیلجیا ہے۔ جی، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ ٹھیک ہے نا، یہی بات میں ابھی میلان کونڈیرا کا ایک ناول پڑھ رہا تھا، تو اس میں بھی وہ پورا ایک چیپٹر ناسٹیلجیا پہ وہ بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے بالکل ڈفرینٹ یہ بات سوچی جی کہ یار ہم تو ناسٹیلجیا کو رد کر رہے تھے کسی نہ کسی ادبی تھیوری کی وجہ سے، جی ادروائز تو یہ ناسٹیلجیا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، باتیں آپ سے اور بھی ہم بہت کریں گے اور کچھ دوست ہمیں اور بھی شامل کریں گے، مگر پہلی قسط میں، آج کی جو بیٹھک کی پہلی قسط ہے، میں آپ کی جو شاعری ہے اس کا تو مداح ہوں ہی ہوں، مگر یہ جو افسانوں کی کتاب ہے یہ جب میرے ہاتھ لگی تو مجھے شرمساری ہوئی کہ ہم بعض اوقات اپنے دوستوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ایک خاص باکس میں فٹ کر دیتے ہیں کہ یار آپ تو صرف اور صرف شاعر ہو، بس آپ نے شاعر ہی رہنا ہے۔ جی، آپ کے افسانے تو بڑے ہی باکمال افسانے ہیں۔ میں ممنون ہوں آپ کا، مجھے خوشی ہے آپ نے اتنی توجہ سے پڑھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نثر کا اعزاز ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ ہم اس طرح کی لکھنوی زبان لاہوری لہجے میں ادا کر رہے ہیں، آپ بھی اور میں بھی، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اس میں جو مختلف طرح کے افسانے ہیں، میں تھوڑی سی اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو افسانے وہ ہیں جو آپ نے پرانے وقتوں میں لکھے، جی، مختلف اوقات میں مختلف، ہاں، پھر جرمنی میں جو آپ کام کرتے رہے وہ، اور پھر جو کینیڈا کے، تو اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ افسانوں کے لکھنے کا سلسلہ، اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہمارے اپنے افسانوں کے لکھنے کے سلسلے کو ہمارے ناظرین سے ذرا متعارف کیجیے، اور مزید آپ کے کیا پلانس ہیں؟ اچھا، یہ طاہر بھائی، چونکہ جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا والد صاحب یزدانی جالندھی صاحب کا، تو گھر میں ان کی پورا ایک کتب خانہ تھا، ان کا کتابوں کا آپ کا کتابوں کا انتخاب بھی میں نے دیکھا ہے، بہت نفیس اور عمدہ۔ تو ان کے پاس بہت پرانے اور ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے بھی ہوتے تھے۔ بعض کتابیں ایسی تھیں طاہر بھائی جو میں نے بچپن میں دیکھیں، جو بعد میں مجھے کہیں اور نظر بھی نہیں آئیں، جو ان کے کتب خانے میں۔ خیر، تو گھر میں ضرورت کا سامان جو تھا وہ تو ضرورت کے مطابق یا اس سے کم ہی ہوتا تھا، تو کتابیں ضرورت سے زیادہ ہوتی تھیں، اور یہی صورت جرائد کی اور رسالوں کی بھی تھی۔ تو مجبوراً ہی لگتا ہے پڑھنا پڑا، جو بعد میں شوق بھی بن گیا۔ تو افسانے پڑھتے رہے ہم، تو جو بھی نام لیں کلاسیکی سے لے کر ماڈرن تک، اور خود والد صاحب یزدانی جالندھی صاحب نے بھی نثر لکھی، اور ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ 1940 کے قریب چھپا، حسن پرست اور دوسرے افسانے۔ اچھا، یہ میرے علم میں نہیں۔ جی، تو اسی لیے میں نے اس کا نام اسی محبت کی وجہ سے، اور دوسرے افسانے میں نے وہاں سے لے لیا کہ میں بھی اس نام کو رکھوں، تو ایک ایسوسیشن ان سے بنی رہے۔ اچھا، وہ کتابوں کی کوئی نہ کوئی کچھ کی کاپی موجود تھی، کچھ کی نہیں تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ایک صاحب ہمارے گھر آئے، تو انہوں نے باقی کتابوں کی کاپی ہمیں فراہم کی، ہم شکر گزار ہیں۔ مجھے والد صاحب کتنے اہم نثر اور افسانہ نگار ہیں یہ آصف فرخی صاحب نے بتایا، وہ ویل ریڈ انسان تھے۔ وہ جرمنی گئے تو دوست سے ملے، امجد سے، تو تب میں پاکستان میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھی میرا وہاں دوست ہے حامد یزدانی، تو انہوں نے کہا کہ یزدانی جالندھی صاحب سے کوئی تعلق، ان کا بیٹا ہے ان کا، تو یہ کہ اچھا کوئی ویئر اباؤٹس پتہ نہیں، تو بتایا وہ حلقے کا جوائنٹ سیکریٹری ہے، تو ٹی ہاؤس میں مل جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے میں تو انتظار صاحب سے ملنے جاتا ہوں، تو کہنے لگے کہ وہ بھی وہیں ہوتا ہے۔ تو خیر وہ آئے، تو میں نے دیکھا انتظار صاحب کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے امجد طفیل نے، انہوں نے آ کے مجھے کان میں کہا
کہ وہ آصف فروخی جو ہے نا وہ تم سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ ہلکے کی میٹنگ سی چل رہی ہے, ختم ہوتی ہے تو میں اور ضیاء انتظار کر رہے ہیں. تو میں آیا تو وہ کھڑے ہوئے تھے, کہنے لگے میں آپ سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا. تو بات ہوئی تو میں نے کہنے لگے وہ جرمنی آپ کے دوست امجد صاحب سے ذکر ہوا. تو میں نے کہا اچھا ان کی محبت ہے. تو انہوں نے کہا ایکچولی یہ ہے مجھے بہت اشتیاق تھا یزدانی صاحب کے بارے میں جاننے کا. میں نے ان کے افسانے پڑھے ہوئے ہیں چونکہ میں تو ان کے تو افسانے اور نثر میں 1930 40 45 تک ان کی کتابیں. پھر والد صاحب نے چونکہ تراجم بھی کیے بنگالی اور ہندی ناولوں کے اور کچھ انگریزی بھی تراجم کے, اور انہوں نے پھر ٹالسٹائی کی کہانیاں, میرا خیال ہے اردو ادب میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا, سب سے پرانی اگر تراجم ملیں گے اردو میں تو وہ والد صاحب کے ملیں گے. پھر ٹیگور کے افسانے اور ان کی کہانیوں کے اور ان کے ناول جتنے اہم ہیں, اور شرت چندر چٹرجی کے ناول جو ہیں وہ انہوں نے ترجمہ کیے. لیکن میرا خیال ہے کم از کم 1 درجن کتابیں ہوں گی نثر میں والد صاحب کی. افسوس کہ میں نے یہ سنا کہ انڈیا میں اس کے ایڈیشن چھپتے ہیں, پاکستان میں شاید دستیاب نہیں ہو پائیں. تو بارہ نثر میں یہ تھا. تو میں نثر تھوڑی بہت لکھ لیا کرتا تھا. جیسے میں اگر کہوں کہ میں نے 8ویں جماعت میں 2 ناول لکھے تھے بچوں کے لیے جو کبھی چھپے نہیں. ایک میرے استاد تھے اسکول کے, انہوں نے گم کر دیا کہ کہیں رکھ کے, تو دوسرا میرے پاس تھا وہ میرے دل سے پھر اتر گیا, بچپن کے تھے. بہرحال وہ میں نے ناولٹ پورے لکھے, یہ میں کہہ سکتا ہوں. تو پھر میٹرک میں نے ایک پہلی شارٹ سٹوری لکھی, وہ ایک رومانوی سی کہانی تھی جو تھوڑی حقیقت تھی تھوڑا افسانہ تھا, ایک سنی ہوئی کہانی لکھی. تو اس کے بعد پھر کبھی کبھی نثر جو ہے کبھی ریڈیو پاکستان کے لیے تھوڑا چھوٹا بہت لکھ لی, یہ سلسلہ چلتا رہا. تو جرمنی میں مجھے کچھ نثر لکھنے کا موقع ملا تو میں نے چند کہانیاں لکھیں جو اس میں موجود ہیں کسی نہ کسی صورت میں جو دستیاب ہو سکیں. پاکستان گیا تو چند میں نے وہاں لکھ لیں. پھر بھی یہاں آیا تو بیچ میں جہاں جہاں شاعری نے مجھے کوئی وقفہ دیا تو میں کرتا رہا. تو میرا خیال ہے میں نے حق تو نہیں ادا کیا جتنا مجھے لکھنا چاہیے, تو اس میں زیادہ توجہ جو ہے وہ اور زیادہ وقت شاعری نے لیا. پھر آپ جانتے ہیں کہ جب مشق ہو جاتی ہے تو پھر دماغ اسی حساب سے یعنی مصرعے چلتے رہتے ہیں اس میں. تو کہانی لکھنے کے لیے ویسے بھی چونکہ ایک یہ صبر آزما مرحلہ ہے نا. آپ تو لکھتے, آپ نے تو افسانے بھی لکھے اور آپ نے ناول لکھے اور ناولر لکھے, آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک صبر آزما ہے کہ آپ وقت مانگتا ہے آپ سے. تو زندگی کچھ ایسے پھر اتار چڑھاؤ کا شکار رہی کہ وہ اتنا ٹک کر لکھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملا اور جو کہانیاں دستیاب ہوئیں, میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ بھی کھو جائیں کیوں نہ ان کو محفوظ کر دیا جائے. تو میں شکر گزار ہوں آپ نے اس کو, آپ جیسے نثر نگار نے اس کو پڑھا. نہیں, بہت اہم ہے. آج کی ہم مختصر گفتگو میں تھوڑی سی چلتے چلتے بات آپ کی شاعری کے حوالے سے کریں گے, چونکہ آپ کی شاعری کی جو کتابیں اب تک شائع ہوئیں, ہم تو یہی ایک امیج بنائے بیٹھے ہوئے تھے کہ حامد جزانی سراپا شاعر, اور وہ ہیں, لیکن اب نثر کی کتابیں بھی آنا شروع ہو گئیں, ان کا تذکرہ ہو گیا. ابھی یہ آپ کی ایک تازہ نئی کتاب شائع ہوئی, ہم ابھی رستے میں ہیں. تو اس کتاب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ نظمیں اور غزلیں کیا کینیڈا میں قیام کے دوران ہیں, جب سے آپ کینیڈا رہ رہے ہیں, یا ان میں کچھ ایسی شاعری بھی ہے جو پچھلے وقتوں کی شاعری ہو؟ جی, زیادہ تر طاہر بھائی ہم ابھی رستے میں ہیں. اس میں قیام جرمنی کی کچھ نظمیں قیام جرمنی کی ہیں, بالکل آپ چند ایک ایسی ہوں گی جو کسی وجہ سے مکمل نہیں ہو پائیں اس وجہ, لیکن زیادہ تر جو ہیں, چونکہ میرا ابھی ایک خواب رہتا ہے, پہلا مجموعہ تھا جو آپ ہی نے لاہور سے شائع کیا, اس کا دوسرا ایڈیشن 2008 میں چھپا, تو اس کے ساتھ نئی کتاب شاعری کی چھپی تھی گہری شام کی بیلیں. تو اس میں یعنی 2000 تک کی چیزیں جو تھیں وہ شامل تھیں, چند ایک تھیں یہاں آنے کی, ورنہ یہ کہ وہ جرمنی اور پاکستان کے قیام کی تخلیقات تھیں. تو یہ موسٹلی جو ہے اس میں جو ہے وہ بعد کی نظمیں اور غزلیں جو ہیں وہ شامل ہیں, سوائے چند ایک غزلیں جو کہ پچھلے مجموعوں میں مکمل طور سے نہیں چھپیں یا ان میں کوئی ترمیم و اضافہ ہوا تھا, وہ میں نے اس میں شامل کر لیں. تو اس لحاظ سے اسے تازہ مجموعہ کہا جا سکتا ہے,
نظمیں تو پہلے یہ شائع نہیں ہوئیں کہیں بھی، اور آپ ان کے موضوعات بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس میں بات کی چیزیں ہیں. پہلے یعنی لکھنے کا انداز اور کرافٹ کچھ مختلف تھا، اور آپ شروع سے قاری ہیں چونکہ شاعری، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ مختلف ہے. حامد بھائی، ہم آپ کی نظمیں بھی سنیں گے، غزلیں بھی سنیں گے اور گفتگو کریں گے. ابھی یہ جو بیٹھک میں نے آپ کے ساتھ مختصر سی گفتگو کی، اس کا مقصد اپنے ویورز کو، اپنے ناظرین کو آپ کی کینیڈا میں موجودگی کا احساس دلانا ہے. ابھی ہم جو بھرپور انداز میں گفتگو کریں گے وہ مل کر کریں گے. اس میں عرفان ستار صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اور سلیمان حیدر صاحب بھی شریک ہوں گے، اور اس میں ایک بڑے کینوس کے حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے ساتھی، ہمارے اردو کے اہم شاعر اور ادیب یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے اپنی شاعری کو، ادب کو کینیڈین کانٹیکس میں بھی اور اردو کے کانٹیکس میں بھی آگے لے کر چلتے ہیں. آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں اور بھی ہم کنورسیشنز کریں گے، اور ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ ٹیگ ٹی وی پر اس طرح کی گفتگو کا سلسلہ پھیلائیں، کیا بات، تاکہ اب اس گلوبل ولیج جیسی دنیا میں ہمارے اردو پڑھنے اور لکھنے والے دوستوں کو یہ احساس نہ ہو کہ کینیڈا سے کچھ کام نہیں ہو رہا. نہیں، یہ بہت عمدہ خیال ہے، اور ہمیں تو اس پر عمل ہونا چاہیے. میں حاضر ہوں، میں آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلوں گا. بہت شکریہ. اور آپ نے جو 2 معتبر نام لیے جی، وہ بھی ہم بریک کے بعد ہم اکٹھے ہوں گے اور بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ڈائنامک گفتگو کریں گے. ہاں، ہم مل کر کریں گے اور ایک بڑا سیشن ہوگا، اس میں گفتگو سیکھنے کا موقع ملے گا. بہت شکریہ، اور اس مختصر کنورسیشن میں شامل گفتگو ہونے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. ویورز، بات چیت سن رہے تھے حامد جدانی صاحب کی. ہمارے اسی دوسرے ایپیسوڈ میں آپ ایک بڑے منظرنامے کے حوالے سے، خاص طور پر کینیڈین اردو لٹریچر کے حوالے سے، کینیڈین ساؤتھ ایشین لٹریچر کے حوالے سے بات چیت سنیں گے، اور ہمارے ساتھ میرے اور حامد جدانی کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سلیمان حیدر صاحب اور عرفان ستار صاحب.